انسان تب تک نیک نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنا دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھے گا. یعنی اگر کسی کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے تو وہ پوری زندگی بھی سفر کرے گا تو منزل پہ. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ صرف سونے کھانے پینے کے لیے جانور کافی؟ اگر یہی شعور ہے, یہی بیداری ہے کہ پیسہ کمایا جائے تو غیر مسلم بہت پیسہ کماتے ہیں. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ فریج, واشنگ مشین, آپ کے گھر کی چیزیں, آپ کی موٹر سائیکل, جو انسان نے انسان کے لیے کار ایجاد کی, جو مشین ایجاد کی, وہ سب کا ایک مقصد ہے. بے مقصد انسان نے کچھ بنایا نہیں, سمجھدار انسان نے. مگر تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ انسان کو اللہ نے, وہ خود ارشاد فرماتا ہے, میں نے انسان کو امتحان کے لیے, پرکھنے کے لیے, آزمائش کے لیے پیدا کیا. یعنی فجر کا وقت ہے, نیند تیز آ رہی ہے, نیند نے اپنی آغوش میں لے رکھا ہے, سردی کا موسم ہے, بستر بھی گرم ہے. اذان کے بعد اس کی روح نے کہا چلو نماز پڑھے. نفس نے کہا نہیں نہیں ابھی تھوڑی دیر اور لیٹ ہے. روح کہہ رہی ہے چل, نفس کہہ رہا ہے تھوڑی دیر اور رک جا. اچانک روح نے بستر پھینک دیا اور اس کی روحانی ارادے نے اس کو مسجد میں لے جایا. اس نے ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور پھر نماز میں گیا. اس نے نماز پڑھی اور جب نماز پڑھی اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھی, ناک اللہ کے سامنے بگڑی, تو اس نے پہلی فتح پالی اپنے نفس پر. یہ کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا ایکو کم کر دیں, ایکو کم کر دیں, ایکو آواز بڑھا. یعنی اس نے پہلے ہی فتح پالی. امام مالک فرماتے ہیں انسان دو باری پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھیے گا, غور کیجیے گا. انسان دو بار پیدا ہوتا ہے. ایک دن تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, ایک دن وہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. اقبال کہتا ہے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, میرا نہ بنتا ہے نہ بن اپنا تو بن. دنیا کی سب سے بڑی کھوج, دنیا کی سب سے بڑی تلاش کسی اور کی تلاش نہیں, پڑوسی کی تلاش نہیں, بلکہ اپنی خود کی تلاش ہے. حضور نے فرمایا جسے اللہ اپنا عرفان عطا کرتا ہے اس سے پہلے اسے اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے. یعنی انسان اللہ کے قرب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے, وہ اپنی شناخت کر لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو ڈسکور کر لیتا ہے. وہ کسی دوسرے کی بات کے آئینے سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نظر نہ کی. وہی زاویے جو کہ آم تھے مجھے کھا گئے, میں امیر تھا پلا ہوا تھا سکوت میں, یہ جو لوگ محو کلام ہے مجھے کھا گئے. وہ جو کھلی کھلی سی عداوتیں مجھے راست تھیں, یہ جو زہر کند سلام ہے مجھے کھا گئے. انسان صرف دوسروں کی نظر سے پوری زندگی اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنی نظر سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اٹھے, آپ کے موبائل میں 2GB 3GB ڈاٹا جو آیا آپ نے اس کو کنزیوم کر دیا, یہ آپ نے ختم کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے ڈیٹا کنزیوم کیا؟ نہیں نہیں, آپ نے اپنی زندگی کو کنزیوم اور بیکار کر دیا. حضور فرماتے ہیں جنت میں کوئی حسرت نہیں ہوگی. جنت تو حسرت کی جگہ نہیں ہے, اللہ کا انعام ہے. جنت ایسی جگہ ہے جس کا کون بیان کرے گا. نہ اتنی خوبصورت کوئی جگہ ہے, اللہ وہاں پر اپنے بندوں پر انعام فرمائے گا, سلام فرمائے گا, مہربانی فرمائے گا. وہاں جو چاہو وہ موجود ہے. جنت میں کوئی حسرت نہیں. حضور فرماتے ہیں جنت میں ایک حسرت جنتیوں کو ہوگی, یعنی ایک افسوس ہوگا. عرض کی حضور جنت میں افسوس؟ ارشاد فرمایا ہاں, وہ افسوس کریں گے کاش ہمارے رب نے ہمیں جس نے نوازا ہے, کاش جو وقت ہم نے فالتو اپنا خرچ کیا تھا ادھر ادھر بیٹھ کے اس میں بھی اپنے رب کو یاد کر لیا ہوگا, اس کی حمد کر لی. جب دن نکلتا ہے تو کہتا ہے انسان جو تجھے کرنا ہو وہ کر لے.
میں آج آیا ہوں، آج کے بعد پھر نہیں آؤں گا. حضور فرماتے ہیں دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ذرا غور کریں، یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور کا چہرے سرکار دو عالم اما عائشہ کے قریب گئے. اما عائشہ بیان کرتی ہیں حضور نے مجھ سے کہا عائشہ اجازت دو، میں اپنے رب کے حضور نماز پڑھنا چاہتا ہوں، سجدہ کرنا چاہتا ہوں. بی بی سے اجازت حضور مانگ رہے ہیں سرکار دو عالم. اما عائشہ عرض کرتی ہے حضور میں آپ کو اجازت دوں گی، آپ تو مالک ہے. پر میں نے یہ رات آپ کے حصے کی ہے، آپ اجازت دیں. فرماتی ہے اب میں نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل. حضور نے پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، کہتے حضور کے دھڑکنے کی دل کی آواز میں اپنے آپ تک سن رہی تھی، اور اتنا حضور کو میں نے روتے نہیں دیکھا. حضور روتے ہیں، آنکھوں کے آنسو نکلتے ہیں سرکار کے، اور حضور کی آنکھیں سوج جاتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں آنکھیں نارمل حالات میں سوجتی نہیں، آدمی 1-2 منٹ روئے تو سوجتی نہیں، مگر ذرا لمبا روتا ہے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے. حضور اتنا روتے تھے کہ آنکھیں حضور کی سوج جاتی تھی. اما عائشہ فرماتی اتنے آنسو نکلے کہ حضور کی آنسو گھر کے باہر کو چلے گئے. یعنی آپ کی آنکھوں کے آنسو. بلال حبشی آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے سے پچھلوں کے اور اگلے کو گناہ معاف کرے گا، آپ کی روتے. فرمایا بلال میں کیوں نہ روؤں جبکہ آج رات مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ زمین و آسمان کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس میں نشانیاں ہیں، دن اور رات کے ہونے میں اس میں نشانیاں ہیں مگر عقل والوں کے لیے. یعنی یہ جو دن گزر رہا ہے، یہ مولا علی فرماتے ہیں یہ جو تو سانسیں لے رہا ہے تیری نظر میں سانسیں ہیں، میری نظر میں موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے. انسان نے اپنی زندگی میں ہر چیز کی پلاننگ کی ہوئی ہے. وہ مستقبل ساز ہے، اپنے فیوچر کی پلاننگ کرتا ہے، مگر ایسا غافل ہے اپنی موت کو کہیں اس میں نہیں رکھتا. حالانکہ اس کے مستقبل میں کچھ اور ہو نہ ہو مگر موت آنی ہے. وہ اس کو بھول چکا ہے، وہ اپنی موت سے غافل ہے. انسان کیا لگا ہوا ہے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. یعنی مال کو طلب کرنا بری بات نہیں، مگر صرف مال مال مال. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اگر آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے سونا ہیرے جواہر دے دیے جائیں تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا. زمین و آسمان کی یہ تمہیں غافل رکھا، مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اب ذرا غور کرو. پھر کہتا ہے کلا سوف تعلمون، پھر فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون. اب اللہ اگر ثم کہے تو غور کرو ذرا. پہلے کہتا ہے تم ہاں جان لو گے، پھر کہتا ہے پھر ہاں تم جان لو گے. یعنی جو تم نے دولتیں کمائی، یہ جو تم نے اکاؤنٹ کھولے، یہ جو تم نے پراپرٹیاں اکٹھی کی، یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. بچپن میں جیسے تم کھلونے سے کھیلتے تھے اور بڑے ہو کے وہ کھلونے تمہیں اچھے نہیں لگتے، مرنے کے بعد یہ دولت بھی اسی صورت میں آ جائے. دولت کرتا رہا اور مر گیا. اس نے اپنا دشمن انسان خود ہے. وہ یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیوں کیا تھا. یہ دنیا میں آ کر یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے بہم و گما، لا الہ الا اللہ. اقبال کہتا ہے کافر کے بت تو سامنے ہے مگر مسلمان کے بت بیوی بچے دولت مال، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند. کافر کو بت اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے اور مسلمان کو یہ اس کی دنیا اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے. بے شک یہ دولت، یہ دنیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ بتان بہم و گما، یہ بہم و گما کے بت ہیں، یہ بہم و گما کے بت ہیں. یہ دولت اکٹھے کرتے رہے، اب یہ سمجھ ہی نہیں پائے اللہ نے کیوں تم کو پیدا کیا تھا. ایک ہمارے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا بڑا اچھا گانا گاتا تھا.
گانا تو ویسے معذاللہ برا ہی ہوتا ہے، مگر دنیاوی لوگوں کی نظر میں وہ گانا گاتا تھا اور وہ پھر سکسیس بھی ہوا۔ 16 سال کی عمر میں اس نے مرسڈیز جیتی، اس کے بعد دوسری مرسڈیز، تیسری مرسڈیز، اس نے پھر مرسڈیز اور ورلڈ ٹور کیا، آواز اچھی تھی، پوری دنیا میں بلایا جانے لگا، اور یورو میں، اور اس کے بعد اس نے یورو میں، اور اس کے بعد ڈالر میں اس نے اتنے روپے کمائے، ایک شہر میں ایک گھر، دوسرے میں دوسرا گھر، پیچھے نوکر چاکر، بہترین اس کے پاس ٹریٹمنٹ ہے، جان نکلتا ہے، ایک دولت شہرت ہے۔ 19 سال کی عمر میں ایک شادی کر لی اپنی پسند سے، شادی کے بعد 23 سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو پتہ لگا دونوں کڈنیاں فیل ہو چکی ہیں۔ اب کڈنیاں فیل ہو گئی، ڈائلیسس پہ آ گیا، اور ڈائلیسس کتنا خطرناک پروسیس ہے، کبھی آپ غور کرتے ہیں؟ کبھی آپ میں سے کوئی ایسا ایک شخص بھی بیٹھا ہو یہاں پہ تو وہ بتائے جس نے اپنے گردوں کی سلامتی کی وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھی ہو؟ اللہ تیرا شکر ہے میرے گردے ابھی تک فیل نہیں۔ ایک گردے کا مریض مجھے ملا تھا وہ اتراکھنڈ میں، اور وہ اس کا یہ جو نس تھی نا وہ پھڑکتی تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا ڈائلیسس کرا کے آیا ہوں، اور یہ 5-6 دن تک پھڑکتی رہتی ہے، پورا خون باہر کو نکالا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا صرف یہی دنیا ہے جس میں آپ جی رہے ہیں؟ ایک بڑی دنیا اسپتالوں میں آباد ہے، جا کے دیکھو اسپتالوں کی دنیا دیکھو، کیسے لاشیں باہر کو نکل رہی ہیں، کیسے ان کے تیماردار اپنے لوگوں کی خدمتیں کرتے کرتے، کچھ لوگ ایسے جن کو صرف سانس دینا بڑی غنیمت ہے، مگر انسان اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس نے صرف دنیا 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 اور دنیا دنیا کرتے کرتے وہ قبر میں چلا جائے گا، اور یہ دنیا اس کو اتنا ذلیل کر دے گی، اس نے اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ یہ حرافہ ہے، یہ دنیا، یہ مچھر کے بال کے برابر نہیں، یہ مکھی کے پاؤں کے برابر نہیں، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ مگر اس دنیا کے چکر میں اپنے رب کو بھول جانے والوں، اس کی طبیعت بگڑی، زیادہ بگڑی، اتنی بگڑی کہ پھر اس کو ڈائلیسس میں ایک گھر بکا، دوسرا گھر بکا، اس کے بھائی نے اس کو اپنا گردہ دے دیا، اس کا ٹرانسپلانٹ ہوا، مگر وہ بھی انفیکشن کر گیا، ٹھیک نہیں ہوا، موت کے نزدیک چلا گیا۔ اس نے پھر لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کی، ساری دولتیں چلی گئیں۔ کبھی اپنی دولت پہ غرور مت کرنا، کبھی اپنے مرتبے پر غرور مت کرنا، کبھی اپنے علم پر غرور مت کرنا، کبھی اپنی جاہ و جلال پر غرور مت کرنا۔ اللہ نے آج تک کسی فرعون کو نہیں چھوڑا، نہ کوئی نمرود بچا، نہ اس دور کا کوئی فرعون بچا تھا، نہ اس دور کا کوئی فرعون بچے گا۔ جب وقت آئے گا سب کو ذلیل کرتا چلا جائے گا۔ اللہ کے یہاں پر ہر وقت ہر کسی کا حساب ہے۔ ہر کوئی جو اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے غافل ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، وہ چاہے برا کر رہا ہے یا اچھا کر رہا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ الغیوب ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا جانتا ہے۔ اور سنو میرے بھائیوں، اس نے اس کی طبیعت بگڑنے لگی، زیادہ طبیعت بگڑی۔ جب اللہ آپ کو دولت دے، جب اللہ آپ کو شہرت دے، جب اللہ آپ کو نوازے تو غرور نہ کرنا، بلکہ اپنے رب کے سامنے مسجد میں جا کے ناک رگڑنا اور رو کے کہنا میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھے نواز دیا، میری یہ حیثیت نہیں تھی، میں تو کسی لائق نہیں، تو نے مجھے نواز دیا۔ اور توجہ کرے، میری بات پر غور کرے، اس کی موت بالکل اس کے نزدیک آ گئی تو رونے لگا۔ بی بی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا ایک تو بات یہ کہ تمہیں میں جیتے جی بیوہ دیکھ رہا ہوں اور میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ایک مجھے بزرگ ملے تھے کہیں، پھر مجھے ملے نہیں، دوسری مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ کے بولے، میں شکر پہ تقریر کر کے آ رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے بولے آپ ابھی تک مرے نہیں ہو، آپ کے بچے یتیم نہیں ہوئے، تو آپ کا بھی تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے غور کیا تو بات ان کی ٹھیک تھی کہ ہاں اگر میں مر جاتا تو یقیناً میرے بچے یتیم ہو جاتے، اور یتیموں کا کون ہوتا ہے کہ یتیموں کی کوئی چاکلیٹ لا کے نہیں دیتا، یتیموں کے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھتا، یتیم سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ اگر آپ ابھی تک اپنے بچوں پہ بنے ہوئے ہیں اور آپ کے بچے ابھی یتیم نہیں ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو اے اللہ تیرا شکر ہے میں ابھی تک دنیا میں ہوں اور میرے بچے یتیم نہیں ہوئے۔ اس کو کہو، اس کو تلاش کرو، اس سے پیار کرو، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا کریم رب ہے، وہ بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ کبھی سوچا انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، انسان کی ناک کے اندر ایک رگ ہے جو خوشبو سونگھنے میں مدد کرتی ہے اور بدبو اسی سے آتی ہے، یہ رگ ناک کے بیچوں بیچ میں ہے، دماغ تک جاتی ہے، یہ دوربین سے دیکھنے میں پتہ چلتی ہے۔ اور سنو، پوری دنیا کا میڈیکل سائنس مل کے ابھی اس لائق نہیں ہے کہ انسان کی اس رگ کی طرح دوسری رگ بنا سکے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو کہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخلیق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائنس ڈسکوری کرتی ہے، سائنس یہ بتاتا ہے کہ 1.25 لاکھ میل دور ہے چاند، مگر صرف بتاتا ہے، اس نے بنایا
اللہ سبحان اللہ آج تک پوری دنیا کی تاریخ میں لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے کہ میں خدا ہوں، مگر آج تک کسی نے نہیں کہا کہ یہ زمین میں نے بنائی ہے، یہ آسمان میں نے بنایا ہے۔ وہ اکیلا میرا رب ہے تو قرآن میں کہتا ہے زمین آسمان میں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ